دے رہا ہوں وہ ہے تفسیر رفاعی، حضرت علامہ سید محمد عرب رفاعی کی لکھی ہوئی، اصل میں عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ اردو بازار لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی کتابوں کے حوالے اس کے علاوہ علامہ رفاعی لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک میدان مباہلہ کی طرف چلے تو اس وقت حسن کو انگلی کے ساتھ لیا۔ تشریح آج نہیں ہوگی جو 6 بج گئے ہیں۔ حسن کو انگلی سے تھاما، حسین کو آغوش میں لیا، فاطمہ کو پشت پر رکھا، علی کو فاطمہ کی پشت پر رکھا۔ کسی نے ساتھ جانے کی آرزو نہیں کی۔ کسی نے ساتھ جانے کی تمنا آرزو نہیں کی۔ کیوں نہیں کی یہ میں نہیں پڑھ سکتا، آپ نے سن لیا، میں نے سنا دیا۔ کسی نے ساتھ جانے کی تمنا آرزو نہیں کی۔ ہاں علامہ لکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، یہ روایت ہمارے ہاں نہیں ہے، تفسیر رفاعی میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ شاید کسی وجہ سے رسول نے مجھے چلنے کے لیے نہیں کہا، جب اپنی اہل بیت کو لے کر جا رہے ہیں تو میرے لیے بھی تو اعلان کیا ہے۔ کہ السلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ چلو کسی راز کی وجہ سے کسی وجہ سے مجھے نہیں کہا، لیکن میرے لیے حکم تو ہے، میں بھی چل پڑوں۔ یہ علامہ لکھ رہے ہیں، ذہنوں میں رہے، شیعہ تفسیروں میں نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے یعنی دور دور جناب سلمان چلتے رہے۔ جب رسول میدان مباہلہ کے قریب پہنچے، قریب پہنچ کر رسول رک گئے، دیکھا سلمان کی طرف، دیکھ کر فرماتے ہیں سلمان پلٹ جا۔ سلمان پلٹ جا، لوٹ جا، پلٹ جا۔ یا رسول اللہ گستاخی معاف، میں تو اسی لیے آیا ہوں، آپ نے میرے لیے بھی تو فرمایا ہے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب دیکھیے رسول فرماتے ہیں سلمان اعزازی طور پر اہل بیت میں سے ہونا واجب۔ چپ کر گئے ہیں نا، خاموش ہو گئے ہیں۔ سلمان اعزازی طور پر اہل بیت میں سے ہونا یہ اور بات ہے، منی کا خطاب یافتہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں سے ہونا یہ اور بات ہے۔ پلٹ جا، پلٹ جا، پلٹ جا۔ رسول نے سلمان کو نہیں آنے دیا۔ اچھا جی سلمان تو نہیں آئے، مدینے میں اور کون تھے؟ ہاشمی خاندان، ہاشمی۔ ہاں میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اختلافی بات کرنے گوارا ہی نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے۔ ہاشمی خاندان مدینے میں موجود تھا، چونکہ فتح مکہ کے بعد یہ مباہلہ کا واقع ہوا ہے۔ رسول کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی اولاد مدینے میں موجود تھی۔ رسول کے چچا حارث بن عبد المطلب کی اولاد مدینے میں موجود تھی۔ گو جناب حمزہ شہید ہو گئے تھے، لیکن آپ کے 2 بیٹے اور آپ کی 2 بیٹیاں مدینے میں موجود تھی۔ رسول پاک کے گستاخ چچا ابو لہب کے 2 بیٹے معقب اور
یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر مدینے آ چکے تھے، یہ بھی موجود تھے۔ رسول کے مربی چچا، نکاح خان چچا، محسن چچا، حضرت ابو طالب کا بیٹا عقیل موجود تھا۔ عقیل کی اولاد بھی موجود تھی، حضرت علی کا بڑا بھائی موجود تھا۔ جناب ابو طالب کی دو شہزادیاں بی بی جمامہ خاتون اور بی بی ام ہانی خاتون، یہ بھی مدینے میں موجود تھی۔ رسول پاک کی پھوپھی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ جناب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی موجود تھی۔ خاندان بنی ہاشم کے اور افراد بھی، زن و مرد بچے بھی مدینے میں موجود تھے۔ رسول کسی ہاشمی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ رشتہ دار محمد ہونا اور بات ہے، رشتہ دار نبوت ہونا۔ تو دیکھا آپ نے میدان مباہلہ میں رسول کسی ہاشمی فرد کو، کسی ہاشمی خاتون کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کیوں لے کر نہیں گئے؟ انشاءاللہ یہاں تقریر میں روک رہا ہوں، کل زندگی بخیر تو یہیں سے اسے لے کر اس سلسلے کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر سکوں گا۔ جتنے ہاشمی موجود تھے جب زہرا کا لال بطول کا بیٹا، عام سامع نہیں جانتا، جن کی کتب مقاتل پر نظر ہے، اگر کبھی 4 5 10 مجلسے صرف موضوع حسین پہ پڑھنی پڑی تو اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، اب نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے ہاشمی تھے جو مدینے میں رک گئے، اور کتنے گھرانے کے وہ افراد تھے کہ حسین روکتے رہے وہ نہ رکے، بلکہ ہاتھ باندھ کر کہا زہرا کا لال اگر امام بن کے روک رہے ہو تو سرتابی کی جسارت نہیں، اور ورنہ آپ کے قدموں کی خاک سے جدا ہونا ہمیں گوارا نہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے جو اپنے مقام پر موجود ہے۔ اپنے وصال سے 2 دن، کچھ تاریخوں میں ہے 2 دن، کچھ تاریخوں میں ہے 3 دن۔ اپنے وصال سے 2 دن یا 3 دن پہلے رسول پاک نے اپنی پیشانی پر پٹی باندھی ہوئی ہے، عصا کا سہارا لے کر بخار کے عالم میں مسجد میں تشریف لائے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان نحیف آواز سے خطبہ پڑھنے کے بعد کہا، لوگو میں عادل کی عدالت کا مظہر بن کر آیا ہوں، میں 1-2 دنوں کا ظاہری طور پر تمہارا مہمان ہوں۔ اگر کسی نے کسی اعتبار سے مجھ سے کوئی مطالبہ کرنا ہے یا میرے ہاتھوں سے کبھی کسی کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ اس کا قصاص لینا وہ ضروری سمجھتا ہے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو قصاص لینا چاہے
محمد تمہیں انکار نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسا مقام عدالت ہے۔ تمام صحابہ نے عرض کیا مولا آپ اور ہم کی سانس لیں؟ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کا صحابی مجمع سے اٹھ کر کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ ایک میدان جہاد سے واپس آ رہے تھے، میری ناکا، میری اونٹنی آپ کی ناکا کے قریب قریب تھی، آپ نے ممشوق نامی اپنا عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا، جب آپ نے اسے ہوا میں اچھالا تو وہ میرے شکم پر آ کے لگا۔ میرا جرم نہیں تھا، قصور نہیں تھا، آپ نے چونکہ اذن دیا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا قصاص لوں۔ جب کہا میں قصاص لوں، پورے صحابہ میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ رسول پاک فرماتے ہیں بلال، مولا حکم، میری بیٹی بطول کے دروازے پر جاؤ، میرا وہ عصا بطول کے پاس بطور امانت ہے، وہ عصا لے آؤ۔ جناب بلال روتے ہوئے دروازہ بطول پر پہنچے، سیدہ رسول نے عصا طلب کیا ہے۔ چچا بلال، جنگ کا موقع نہیں، بابا سواری پر سوار نہیں ہو رہے، عالم بیماری میں ہے، اب یہ تازیانہ منگوانے کی میرے بابا کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بلال رو کر کہتے ہیں عکاشہ نے رسول سے عرض کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے مجھے یہ تازیانہ لگا تھا، میں آج اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ قصاص کا نام آیا، بطول اس طرح روئی جیسے تازہ یتیم بچے روتے۔ مرحبا اجرکم الی اللہ۔ رو کر کہا چچا بلال، عصا لا دیتی ہوں۔ گئی عصا لائیں لیکن اکیلا عصا نہیں لائیں، ایک ہاتھ کی انگلی کے ساتھ حسن، دوسرے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ حسین، عصا کے ساتھ دونوں بچوں کو بڑھا کر کہا کہ مسجد میں جا کر میرے چچا عکاشہ سے کہنا کہ جتنا بدلہ میرے بابا سے لینا ہے میرے بچوں سے لے لے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سلامت رہو، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ جن جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خصوصی عزیزی بیٹے جعفر نے اور باقیوں نے، خدا اس غم کے صدقے میں ان کی اور آپ کی دعائیں پوری کرے۔ میرے چچا عکاشہ سے جا کر کہو جتنے تازیانے لگا کر بدلہ لینا ہے میرے بابا پر تازیانہ نہ اٹھائے، میرے حسنین سے بدلہ لے لے۔ اگر بابا پر تازیانہ اٹھ گیا تو بطول مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ حسنین کو ساتھ لیا، تازیانہ لے کر بلال مسجد میں پہنچے۔ جیسے رسول کے ہاتھ میں تازیانہ آیا، صحابہ چیخو پکار کر رہے ہیں، علی اٹھ کر کھڑے ہوئے، عکاشہ کی طرف دیکھ کر کہا عکاشہ ایک تازیانے کے بدلے 100 تازیانے لگا لو۔ علی کا جسم حاضر ہے لیکن رسول پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ دیکھ کر کہتا ہے یا علی، عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ میں قصاص رسول سے لوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، صحابہ خاموش ہو جاؤ، عکاشہ یہ تازیانہ سنبھال اور اپنا بدلہ لے۔ اس نے تازیانہ سنبھالا، سنبھال کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جب آپ
کا تازیانہ میرے شکم پر لگا تھا، اس وقت میرے شکم پر کرتا نہیں تھا، دامن اٹھا ہوا تھا۔ آپ بھی اسی طرح دامن اٹھائیں تاکہ میں صحیح بدلہ لے سکوں۔ عاشقان رسول، رسول نے شکم مبارکہ سے اسی طرح کرتا اٹھایا۔ کرتا اٹھانے کی دیر تھی، عکاشہ کی دھاڑیں نکل گئی، تازیانہ زمین پر پھینکا، آگے بڑھ کر رسول کے شکم مبارکہ کا بوسہ لی۔ بوسہ لے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری 1000 جانیں آپ پر قربان، یہ قصاص میں نے نہیں لینا تھا بلکہ میں نے شکم کا بوسہ لینا تھا، بس یہی قصاص ہو گیا۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں یا علی، بی بی بطول، حسنین، رسول کے صحابہ، رسول پر تازیانہ اٹھا نہیں تھا، لگا نہیں تھا، لیکن آپ سب دھاڑے مار کر روتے رہے، لیکن ہائے یزید کا دربار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول پر تازیانہ اٹھا نہیں تھا، لگا نہیں تھا، آپ سب دھاڑے مار کے روتے رہے، لیکن ہائے یزید کا دربار، وہی حسین جو مہر رسالت کا سوار تھا، وہی حسین جو نبی کی آغوش میں لوریاں سنتا تھا، وہی حسین جو نبی کے سینے پر پلا تھا۔ سنبھال لے بچے کو، سنبھال، چلو رونے دو بیٹا، رونے دو، اس کا عشق ہے، اسے رونے دو۔ سیدہ قبول فرمائے، شام کے بھرے دربار میں جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا، ہر قبیلے کے سردار نے اپنے اپنے حصے کے سر اٹھائے ہوئے تھے۔ فجاء الشبر براس الحسین، شمر ملعون حسین کا سر لے کر یزید کے دربار میں داخل ہوا۔ بہنیں کہاں تھی، حرم کہاں تھے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کہاں تھی، سجاد کہاں تھا، جو شام کے زائر بیٹھے ہو ان کے سامنے نقشہ موجود ہے۔ سارے قیدی پابند رسن ہو کر دربار میں بغیر چادر کے کھڑے ہیں۔ میں پہلے بھی پڑھتا رہتا ہوں، آج پھر پڑھ رہا ہوں، مجھے قسم ہے سادات بنی فاطمہ کی، سیدانیوں کی قید کی، یہ ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، ورنہ آپ کے اور میرے 12ویں امام رو رو کے فرما رہے ہیں میرا سلام ہو ان لٹی پھٹی سیدانیوں پر، ان مظلومہ بیویوں پر، ان یتیم بچوں پر جن کے ہاتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ لے لو، سانس لے لو، مسلسل ہم نہیں رو سکتے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں ہر ایک مومن سے، ہر ایک عزادار سے مولا کا معمولی پانی ادھر بھیجو، مبارک پانی بھیجو ادھر، جاؤ شاہ جی پانی دے۔ بیٹا تو کتنا خوش نصیب ہے، غم حسین میں رویا ہے، تجھ پر غشی تاری ہوئی ہے، تجھے پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، ہائے 4 سالہ سکینہ۔ بس بیٹا، بس بیٹا، بس بیٹا، بس میرا بیٹا، بس
قربانی مانگتی تھی، شمر کے تازیانوں کا نشانہ بنتی تھی۔ پانی دو، پانی ادھر دے دو، پانی دے دے، پانی دے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے۔ 1400 سال کے بعد جوان ہے، مرد ہے، صرف سن کے برداشت نہیں کر رہا۔ اللہ جانے دربار میں بیویوں نے کیسے دیکھا۔ جو بہن ایک پل کے لیے بھائی سے نہیں بچھڑتی تھی، اللہ جانے حسین کو بار بار رکتے کیسے دیکھا۔ بس ایک جملہ سنو، زیادہ برداشت نہیں ہو رہا آپ سے۔ حجاج شمرو براس الحسین۔ اب توجہ میری طرف کریں، انشاءاللہ بچہ صحت لینے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ شمر حسین کا سر لے کر آیا۔ میں پوری روایت نہیں پڑھتا، یہ بچے کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں ذاکر بھی پڑھتے ہیں، خطیب بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ شمر نے تشت میں رکھ کر، شمر نے تھال میں رکھ کر یزید کی طرف حسین کا سر بڑھایا۔ نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ جتنی کتابیں مجھ سے طلب کرو، مجھے سیدہ زینب کی اسیری کی قسم ہے، اس نے تشت میں رکھ کر سر نہیں دیا، رومال میں رکھ کر سر نہیں دیا، ہاتھوں پہ رکھ کر سر نہیں دیا، بلکہ سنو گے فرما ہو الہ، اس نے یزید کی طرف حسین کا سر اچھالا۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ بس کر دوں، یہ سیدزادہ کہتا ہے گلفام صاحب بس کر دیں، میرا بھائی تو 1400 سال کے بعد کہہ رہا ہے بس کر دے۔ یزید تو چھڑی لے کر حسین کے لبوں پر بار بار مارتا رہا۔ السلام علیکم۔